حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور مجھے اپنا مرید فرما لیں۔ تو علامہ حسن بصری نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ تو شراب پیتے۔ تو اس نے امام حسن بصری سے کہا کہ ہاں حضرت میں کبھی کبھی شراب پی لیتا ہوں۔ پھر امام حسن بصری نے کہا کہ آپ جھوٹ بہت بولتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضور جی میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں۔ تو امام حسن بصری نے کہا کہ آپ کی چوری بھی بہت مشہور ہے۔ کہا جی حضور کبھی کبھی چوری بھی کر لیتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ بتائیں پھر اتنے گناہوں کے بعد میں کیسے مرید کر لوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے دروازے سے کوئی واپس تو نہیں جاتا، تو اس لیے میں کیسے واپس چلا جاؤں؟ بہرحال مجھ کچھ بھی کریں مجھے آپ کا مرید ہونا ہے۔ امام حسن بصری نے کہا کہ ایسا کریں پھر ایک گناہ پہ میری طرف سے مجھے اپنا پیر سمجھتے ہوئے بس آپ عمل کر لیں۔ اس نے کہا جی حضور اگر آپ میری اتنی بڑی بات مان رہے ہیں تو میں کم سے کم آپ کی ایک بات تو مان ہی سکتا ہوں۔ تو امام حسن بصری نے کہا کہ ایسا کریں کہ زندگی میں یہ عہد کر لیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ کیسے بیماریوں کی جڑ ہے۔ امام حسن بصری نے کہا کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس بات کا عہد کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں یہ عہد کر لیتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کی شرط کی، شرط لگانے کے بعد اسے اپنا مرید کر لیا۔ مرید کرنے کے بعد اسے اوراد و وظائف بتائے۔ وہ اوراد و وظائف بتانے کے بعد وہ شام کا وقت ہوا، جب وہ اپنے گھر گیا تو اسے شراب کی بڑی طلب لگی۔ اس نے شراب کی بوتل اٹھائی اور بوتل اٹھانے کے بعد اس نے چاہا کہ شراب پی جائے۔ شراب کی جیسے ہی بوتل کھولی دماغ میں خیال آیا کہ اے انسان، اگر حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ بتاؤ زندگی میں تم نے کون سے گناہ سے رکے، تو میں کس منہ سے کہوں گا کہ حضور میں نے شراب پی لی ہے؟ بتاؤ میں کون سے منہ سے کہوں گا کہ حضور میں نے رات شراب کی پوری بوتل اڑا دی؟ حضرت امام حسن بصری کے سامنے اگر یہ بات کہوں گا کہ حضور میں نے شراب پی لی ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، اور اگر میں پینے کے بعد منع کروں گا تو پھر حضرت سے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ میں زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہرحال اسی کشمکش میں اس نے اپنی بوتل کو پھوڑی اور عہد کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پینی۔ بہرحال ہوا یہ کہ وقت گزرتا رہا، زندگی میں ہلکے ہلکے سارے گناہ اس نے اسی بات پہ چھوڑ دیے کہ سوچتا تھا کہ اگر گناہ حضرت کی بارگاہ میں بیان کروں گا تب بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور جھوٹ بولوں گا تب بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ بات سوچتے سوچتے اس نے سارے گناہوں سے تو معافی مانگ لی۔ پھر کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد ایک دن حضرت حسن بصری کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اور دروازے پر دستک دینے کے بعد دیکھا کہ دروازے پر پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب پولیس کو دیکھا تو وہ آدمی ڈر گیا، وہ فوراً حضرت امام حسن بصری کے کمرے میں جا کے چھپ گیا۔ امام حسن بصری سے ان پولیس والوں نے پوچھا کہ بتاؤ فلاں نام کے آدمی کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ تو علامہ حسن بصری نے کہا کہ ہاں وہ میرے کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ہاں وہ میرے کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ اب جیسے یہ بات اس کے کان میں پہنچی وہ سوچنے لگا کہ اللہ آج تو میرے پیر نے مجھے پھنسوا دیا۔ یہ بات سوچنے کے بعد پولیس والوں نے اپنے جوتے اتارے اور آپ کی خانقاہ شریف سے جا کے دیکھا آپ کے حجرے میں۔ جیسے ہی حجرہ کھولا تو حجرے میں کہیں تسبیح نظر آتی ہے، کہیں مصلی نظر آتا ہے، کہیں کچھ نظر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے دنیا بھر کے سارے سامان نظر آتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ڈھانچہ انسان کا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے جا کے حسن بصری سے کہا کہ حسن بصری تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے۔ حسن بصری نے کہا کہ زندگی میں آج تک میں تو خود دوسروں کو جھوٹ سے بچانے کی تلقین کرتا ہوں، میں زندگی میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ میرے کمرے میں چھپا ہوا ہے، ہم نے کمرے میں جا کے دیکھا وہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ علامہ حسن بصری نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد کمرے میں لے کے گئے۔ جیسے ہی دیکھا سامنے مرید کھڑا ہوا ہے، وہ یہ بات دیکھنے کے بعد فوراً قدموں میں گر گئے، اور قدموں میں گرنے کے بعد حضرت حسن بصری سے کہنے لگے حسن بصری سارے گناہوں کو چھوڑ کے ہم بھی تمہاری بارگاہ میں آج معافی مانگ کے یہ بات کا عہد کرتے ہیں۔ زندگی میں پکڑنا تو دور کی بات، اگر کوئی سچ بات بتا کے ہم سے چھوٹنا چاہے تو ہم اسے دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا جان لیں گے۔ اب یہ بات جیسے ہی آج لوگوں نے سنی، مجھے اسی بات پہ حسن بصری کے اسی واقعے پہ علامہ امام حسن کا یہ شعر یاد آتا ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔